السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بارش رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں واپس کمرے کی طرف جانے لگی کہ برآمدے میں بیٹھی اماں مجھ سے کہنے لگی، ارے شبنم، مجھے نہیں لگتا آج یہ بارش رکنے والی ہے۔ تم ایسا کرو، کام پر جانے کا ارادہ ترک کر دو۔ باہر سڑک پر بارش کا پانی جمع ہوگا تو کیسے تم جا سکو گی؟ لگتا ہے آج یہ نہیں رکے گی۔ میں نے کہا، اماں یہ کیسے ممکن ہے آج کام پر نہ جاؤں؟ اگر نہیں جاؤں گی تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پچھلے 2 دن سے بارش نے آنکھ مچولی لگا رکھی ہے، اور آپ تو جانتی ہیں 2 دن سے 1 روپیہ نہیں کمایا، گھر میں اناج کا دانہ نہیں، اور کریم چچا کا رویہ آپ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں۔ جب تک پچھلا کھاتا صاف نہ ہوگا وہ اناج کا ایک دانہ تک نہیں دیں گے، اور پھر مکان مالک بھی کل آنے والا ہوگا گھر کا کرایہ لینے۔ وہ پرسوں بھی دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر کرائے کے پیسے ادا نہ کیے تو گھر خالی کر دینا۔ ابھی میں اماں سے یہی بات کر رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اماں کروٹ بدلتے ہوئے بولی، جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح کون ہے۔ میں بارش میں بھیگتے ہوئے جانے لگی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھے بغیر کھول دیا۔ سامنے مالک مکان کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی وہ غصے سے بولا، اچھا ہوا جو تم مجھے گھر پر ہی مل گئی، نہیں تو تمہاری ماں تو اندر سے ہی آواز لگا کر کہتی ہے کہ شبنم گھر پر نہیں، چلو اب جلدی سے کرایہ میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ مالک مکان بہت اکھڑے لہجے سے بولا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، لالا جی، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں پچھلے 2 دن سے بارش نہیں رکی، جس کی وجہ سے میرا کام بند پڑا ہے، 1 روپے کی کمائی نہیں ہوئی، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں شبنم، مجھے تو اپنا کرایہ ہر حال میں چاہیے۔ دیکھو، اگر کرایہ ادا نہیں ہوتا تو کیوں قبضہ کیے بیٹھی ہو میرے گھر پر؟ یا تو کرایہ دو یا چپ چاپ میرا گھر خالی کر دو۔ آج تو اس نے دل آزاری کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے دروازہ بند کر کے اندر جانے لگی۔ اماں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا اور پھر پوچھنے لگی، ارے کون تھا کم بخت، کیا وہی آیا تھا؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور جلدی سے ٹھیلا صاف کرنے لگی۔ ارے شبنم، باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، آخر اتنی بارش میں کون بھٹے خریدے گا تم سے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دماغ میں تو مالک مکان کی دھمکی اور تذلیل سوار تھی۔ مجھ جس قدر آج باتیں سنا کر گیا تھا، جی چاہتا تھا زمین کھلے اور بس میں اس میں سما جاؤں۔ دنیا میں احساس نام کی چیز ختم ہو چکی تھی۔ ہر کوئی روپے پیسے کے نام پر ایک دوسرے کی عزت کا خون کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتا۔ میری بھی عزت کا خون آج کیا گیا تھا۔ مالک مکان نے جتنا مجھے ذلیل کیا تھا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ مجھے خراب موسم، بارش کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں تو اپنے بھٹے کی ریڑھی کو تیار کر کے پکا عزم کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو میں آج اپنی بھٹے کی ریڑھی لے کر کام پر لازمی جاؤں گی۔ اماں مسلسل کہہ رہی تھی کہ کیوں بارش میں نکلو گی، تمہارا سارا سامان خراب ہو جائے گا، بجائے کچھ کمانے کے الٹا نقصان کر بیٹھو گی۔ اماں کی بات سنتے ہوئے میں چیخ چیخ کر رونے لگی اور زاروں قطار آنسو بہاتے ہوئے میں نے کہا، اماں کیا غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ ارے میری بچی، تو پریشان نہ ہو، جس نے ہم پر یہ مشکل ڈالی ہے وہی ایک نہ ایک دن ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ آج تو میری روح چھلنی ہو گئی تھی۔ میں بارش کے رکنے کی دعا کرنے لگی، مگر بارش رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا یوں ہی بیکار بیٹھے ہوئے۔ جب بارش نہ رکی تو میں نے چھتری نکالتے ہوئے بارش میں ہی جانے کا ارادہ کیا۔ اب کی بار میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور تیز بارش میں بھیگتی گاؤں کی ہر گلی میں آواز لگاتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھو بچو، شبنم آئی، ساتھ اپنے سردی کی سوغات لائی، پہلے آئیں اور پہلے پائیں، سب لوگ مل کر گرما گرم بھٹے کھائیں۔ لگاتار آواز لگا رہی تھی مگر کوئی گھر سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے میں مزید پریشان ہو گئی۔ آج گاؤں کے کسی بچے بڑے نے کچھ بھی نہیں خریدا تھا۔ میں آواز لگاتے ہوئے گاؤں سے شہر جانے والی ویران سڑک پر جا نکلی۔ بارش انتہائی تیز تھی اور پھر ایک درخت کے نیچے ٹھیلے کو لگا کر میں زاروں قطار رونے لگی۔ دماغ میں ابھی بھی وہی باتیں چل رہی تھیں کہ بھلا ہماری بھی کوئی زندگی ہے جس کا جب دل چاہتا ہے بے عزت کرتا ہے۔ مالک مکان کے ساتھ ساتھ اب تو مجھے راشن والے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ کریم چچا نے بھی راشن ادھار دینے سے منع کر دیا تھا۔ گھر کا کرایہ، کھانے کا راشن، بیمار ماں کی دوائیں، ایسی کئی سوچیں میرے
دماغ میں آئی تھی اور میں درخت کے ساتھ ٹیک لگائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے بارش بالکل تھم گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اچھا خاصا دن اندھیری رات میں بدل گیا، چاروں طرف خاموشی تھی۔ سنسان سڑک کے ارد گرد لگے درختوں پر عجیب سنسناہٹ ہونے لگی، درختوں کی لمبی شاخوں کے سائے زمین پر پھیلتے نظر آنے لگے۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے جو ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور گھبراتے ہوئے جوں ہی مڑ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ میرے سامنے 3 لوگ کھڑے تھے جو مجھ سے بھٹا خریدنے کی خواہش رکھتے تھے۔ جوں ہی ان 3 دوستوں نے بھٹے خریدے، مجھ پر ایک ایسی حقیقت ظاہر ہوئی جو جاننے کے بعد میری دنیا بدل گئی۔ میرا نام شبنم ہے، اماں پیار سے شبو کہتی ہیں۔ میرے ابا بھٹے کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، گاؤں میں گلی گلی جا کر یہ کام کرتے اور کچھ پیسے کماتے۔ اماں گھر پر رہ کر گاؤں کی عورتوں کا کام کر دیا کرتی اور بدلے میں اماں کو کچھ اجرت مل جاتی۔ ایسے دونوں مل کر گھر کا گزارا کرتے۔ اماں ابا کی پسند کی شادی تھی۔ اماں اپنی جوانی میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی اور ابا شہر میں بھٹے بیچنے کا کام کرتے تھے۔ ابا کی خوبصورتی کا بھی کوئی ثانی نہ تھا، جوانی میں دونوں ہی غضب ڈھاتے نظر آتے تھے۔ اماں روز ان سے روزانہ بھٹا خریدتی اور مزے لے کر کھاتی، یوں وہ ان کی پکی خریدار بن گئی۔ اماں کو اب ابا کے آنے کا انتظار ہوتا۔ کبھی کبھی ابا کو دیر ہو جاتی تو اماں ابا کا بے صبری سے انتظار کرتی۔ یوں ہی نہ جانے کب اماں ابا پر دل ہار بیٹھی اور اماں کو پتہ ہی نہ چلا۔ اماں کو اس بات کا احساس تب ہوا جب ابا نے اچانک اماں کے گلی میں آنا جانا بند کر دیا۔ اماں پورا دن ٹکٹکی باندھ کر اپنی نگاہیں گلی میں جمائے رکھتی، وہ گمسم رہنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز گم گئی ہے، اور ایک دن اچانک اماں کو ابا گلی میں نظر آئے۔ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے دوڑتے چلی آئیں اور کہا، اتنے دن سے تم کہاں تھے؟ مجھے بھٹا کھلانے کیوں نہیں آئے؟ ابا نے ہمت کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بی بی کیا آپ ایک بھٹے کی وجہ سے اتنا رو رہی ہیں؟ ابا سب جان کے بھی انجان بننے کی کوشش میں تھے۔ تب اماں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں بھٹے کے لیے نہیں تمہارے لیے رو رہی ہوں۔ اور اماں کی عمر ابھی اتنی نہ تھی، بہت چھوٹی عمر میں دونوں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کا نام محبت ہے اور جس کا کوئی علاج نہیں۔ اماں یتیم مسکین تھی، سوتیلے بھائی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اماں کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے تھا۔ یوں اماں نے جب اپنے بھائی سے ابا کے لیے بات کی تو ان کا سوتیلا بھائی بھڑک اٹھا، اس نے اماں کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ ابا کئی دن تک اماں کا انتظار کرتے رہے۔ جب اماں کو نہ پایا تو ابا نے اماں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر جانے پر ابا کو پتہ چلا کہ اماں کے سوتیلے بھائی نے اماں کو گھر پر قید رکھا ہے، تو ابا نے ہمت کرتے ہوئے اماں کو قید سے آزاد کروایا اور مسجد میں جا کر نکاح کر لیا۔ اب اماں کا سوتیلا بھائی بھی ان دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ یوں ابا اماں کو شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں لے آئے۔ یہاں ابا کا کرائے کا چھوٹا مکان تھا جس میں ابا کی والدہ رہا کرتی تھیں۔ اماں ابا ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ان دونوں کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ مجھے پا کر اماں ابا کے ساتھ دادی بھی بہت خوش دکھائی دیتی تھیں۔ وہ تو مجھ پر جان نچھاور کرتی۔ ایسے میں اپنے ماں باپ اور دادی کی محبت کے ساتھ میں پروان چڑھنے لگی۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا، مگر کم آمدنی کی وجہ سے مجھے کسی اسکول میں داخلہ نہ دلوایا گیا۔ میں پورا دن اپنے باپ اور ماں کو محنت کرتے دیکھتی۔ ابھی میں 3 سال کی تھی جب میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں اماں ابا اور میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ روزانہ صبح ہوتے ہی بھٹے ریڑھی پر سجائے بیچنے کے لیے ابا نکل جاتے اور اماں گھر کے کاموں کے ساتھ باہر کے کام کر کے تھوڑا بہت کما لیا کرتی تھیں۔ ویسے میں نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں پیار محبت کا ماحول دیکھا۔ اماں ابا کے اچھے اخلاق کی وجہ سے گاؤں والے سب ان دونوں کی بہت عزت کرتے۔ ابا روز 2-4 پیسے کما کر لاتے، جو بھی کمائی کرتے ساری کی ساری اماں کی ہتھیلی پر رکھتے، مگر اماں کہتی کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، خرچہ آپ ہی کریں تو اچھے لگتے ہیں۔ ابا اماں کی باتیں سنتے تو بہت خوش ہوتے اور کہتے، مگر میرے دل کی خوشی ہے کہ گھر کا خرچہ تم اپنے ہاتھوں سے کرو۔ روز کا راشن آتا، اماں راشن لینے کے بعد روز کے 50 روپے بچا لیا کرتی۔ آج ابا بہت پریشان تھے۔ اماں نے پریشان ہونے کی وجہ جاننی چاہی تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں۔
اماں مجھے گود میں لیے کھڑی تھیں۔ ان کی پریشانی جانتے ہوئے اماں نے ابا سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اماں مجھے ابا کی گود میں بٹھاتے ہوئے کمرے میں جانے لگیں۔ کچھ دیر بعد اماں ہاتھ میں ایک غلہ لیے کمرے سے نکل آئیں۔ انہوں نے پیسوں سے بھرا غلہ ان کو تھمایا۔ شبو کی ماں، اماں نے مسکرا کر کہا، یہ غلہ ہے رے بھائی، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، مگر میں اس کا کیا کروں؟ ابا نے مجھے اپنی گود سے اتارتے ہوئے کہا۔ اماں نے فوراً کہا، جناب یہ غلہ پیسوں سے بھرا ہے، اسے توڑ کر آپ کرایہ ادا کریں۔ ابا اماں کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، میں نہ کہتا تھا مجھ سے زیادہ بہتر تم گھر کا خرچہ چلا سکتی ہو، میری ہر پریشانی کا حل صرف اور صرف بیگم کے پاس ہوتا ہے۔ ابا نے غلہ توڑا اور مکان مالک کو گھر کرایہ پہنچانے کے بعد پاس ہی کریم چچا کی راشن کی دکان تھی، اسے بھی کچھ پیسے دے کر راشن خریدا اور گھر آ گئے۔ ابا کی محبت اور اماں کی عقل مندی سے گھر اچھے سے چلنے لگا۔ اب میں بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی، میری بھی اپنی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی اور میں کرتی رہتی، مگر ابا میری ہر خواہش پوری کرتے۔ پھر ایک دن نہ جانے ہمارے ہنستے بستے اس چھوٹے سے آشیانے کو کس کی نظر لگ گئی، نظر بھی ایسی جو ہمارے گھر کی تمام خوشیوں کو کھا گئی۔ سردی کے دن تھے، ہر طرف ٹھنڈ اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلا رہی تھی۔ جسے دیکھو وہ بغل میں ہاتھ دبائے ٹھنڈ کی شدت کو کم کرتا نظر آتا تھا۔ ابا بھی صبح صبح تازہ بھٹے ریڑھی پر سجاتے ہوئے اماں سے بولے، ارے او شبو، شبو کی اماں بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، جلدی سے کھانے کو کچھ دے دو تاکہ میں جلدی نکلوں اور شام ہونے سے پہلے گھر لوٹ آؤں۔ اماں نے آواز سنی تو جلدی سے کچن میں ناشتہ بنانے جانے لگی۔ ابا نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور الوداع کہتے ہوئے کام پر نکل گئے۔ آج پہلی بار ہوا تھا کہ وہ مجھے بنا پیار کیے گھر سے گئے تھے۔ میں اماں سے مسلسل اس بات کی ضد کر رہی تھی کہ مجھے بھی ابا کے ساتھ جانا تھا۔ ابا نے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، مگر وہ وعدہ خلاف ہیں اور مجھے گھر پر چھوڑ گئے ہیں۔ اماں نے سمجھانا چاہا کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے بیٹا، اور تمہیں پہلے ہی ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا ہے، کیسے تمہیں اتنی ٹھنڈ میں اپنے ساتھ گلی گلی لے کر پھرتے رہتے، اسی لیے وہ تمہیں چھوڑ گئے۔ جس دن دھوپ نکلے گی نا، اس دن تمہارے ابا سے کہوں گی کہ تمہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ اتنا کہتے ہوئے اماں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر ہی گزری تھی، اماں بے چین سی کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ میرے پوچھنے پر اماں نے بتایا کہ نہ جانے میرے دل کو تلخی سی لگی ہے، ایسا لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، خدا خیر کرے۔ تمہارے ابا بھی تو صبح سویرے نکل گئے تھے۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ اماں آپ پریشان نہ ہوں، وہ آنے والے ہوں گے، شام کے 5 بج رہے تھے، اب آپ تک نہیں آئے تھے، اور یوں ہی 5 سے 9 بج گئے، مگر ابا کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ مجھے بھی پریشانی ہونے لگی۔ اماں اتنی سردی میں صحن کے چکر کاٹنے لگی۔ پریشانی کی وجہ سے نیند آنکھوں میں ہونے کے باوجود ہم دونوں سو نہ پا رہے تھے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ ابا جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ جوں جوں وقت گزرتا بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ رات کے 2 بج گئے۔ اب تو اماں کی صبر کی انتہا ہو گئی تھی، تو وہ دروازہ کھول کر باہر گلی میں جا کر کھڑی ہوئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، گاؤں میں تو ہر کوئی یوں ہی وقت پر سو جاتا ہے، مگر اماں پریشانی میں کسی کی پرواہ کیے بغیر گلی میں جا کر ابا کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب اماں نے ابا کو نہ پایا تو روتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر آ گئیں اور بولیں، شبو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، تیرے ابا وقت پر گھر آتے ہیں، آج نہ جانے کیا ہوا جو اب تک نہیں آئے، فجر کی اذان ہونے والی ہے۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آہستہ آہستہ لوگ اٹھنے لگیں گے، تب ہم دونوں ماں بیٹی جا کر ابا کو دیکھ کر آتے ہیں۔ ہم نے بہت مشکل سے وقت گزارا اور جوں ہی اذان ہوئی ہم نے دونوں نے نماز ادا کی، ابا کے حق میں دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ میں نے اماں کو ساتھ لیا اور ابا کی تلاش کو نکل کھڑی ہوئی۔ گاؤں میں صبح صبح مجھے اور اماں کو دیکھ کر ہر کوئی پریشان ہو گیا اور ایک ہی سوال پوچھنے لگا کہ سب خیر تو ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ اماں نے بتایا کہ اس کے ابا گھر نہیں لوٹے۔ ہم کچھ دیر بعد جب کریم چچا کی دکان کے پاس پہنچے تو وہ اپنی دکان کھولنے میں مصروف تھے۔ مجھے اور اماں کو آتا دیکھ کر وہ کہنے لگے، ارے بہن، رات بہت ہو گئی تھی کل، اس لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ شبو کے ابا کا کل شام کو گھر واپسی پر بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر میں نے فضل دین کو ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ رات تم لوگوں کو خبر دینے میں آیا تھا، مگر پھر دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھا، اسی لیے میں واپس چلا گیا۔ یہ خبر سن کر اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولی،
کس ہسپتال میں ہے وہ؟ کریم چچا نے دکان اپنے بیٹے کے سپرد کرتے ہوئے مجھے اور اماں کو ہسپتال کی طرف لے جانے والے راستے پر آ گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان کی حالت خاصی خراب ہے۔ ابا کی حالت سیریس ہے، اس وجہ سے انہیں آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا تھا۔ چچا سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ایک گاڑی سے ہوا تھا۔ ایک گاڑی جو ابا کی ریڑھی سے ٹکراتے ہوئے ان کو کچلتے ہوئے نکل گئی۔ گاڑی والے نے گاڑی روک کر انہیں ہسپتال لانے کی زحمت نہ کی اور ہسپتال دیر لے جانے پر ان کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی حالت سیریس تھی۔ میرا اور اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہماری تو کل کائنات ہی ابا تھے۔ یہ سوچتے ہوئے میں تو لرز کر رہ گئی کہ اگر ابا کو کچھ ہو گیا میرا اور اماں کا کیا بنے گا۔ میری عمر بھی ابھی 13 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں یہ سب دیکھنے کو ملے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ خیر ابا ایک ہفتہ ہسپتال میں داخل رہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے دم توڑ دیا اور 13 سال کا ساتھ یوں ہی بنا بتائے ابا اچانک سے توڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ صدمہ اماں برداشت نہ کر پائیں۔ اس دوران اماں کو بھی فالج کا اٹیک آیا جو اماں پر بری طرح سے اثر انداز ہوا تھا۔ ابا تو دنیا سے چلے گئے۔ اماں نے ابا کے جانے کے بعد بستر پکڑ لیا۔ یہ ایسا خسارہ تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ میرے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ اماں کی شفقت بھی ایک بیماری کی نظر ہو گئی۔ میں ننھی سے جان اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے دکھ دیکھنے کو ملے تھے۔ ابھی تو جینا شروع کیا تھا، قسمت نے مجھے ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں میرے پاس سوائے گہری سوچوں کے کچھ نہیں تھا۔ مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے سوچا اب میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کب تک بیٹھی رہوں گی؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ آخر کب تک لوگوں کے رحم و کرم پر گھر کا گزارا ہوگا؟ گاؤں کے لوگ بظاہر تو بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں، مگر کہتے ہیں نا جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو اپنے کیا پرائے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ گاؤں کے وہی لوگ جو اماں ابا کی بے حد عزت کرتے تھے، آج جب گھر پر مشکل آن پڑی سب نے آہستہ آہستہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی بھی ہمیں بلا کر راضی نہ ہوتا، ہر کوئی بات کرنے سے کتراتا۔ مالک مکان بھی آئے دن بہانے سے اماں کو پریشان کرتا۔ ارے بہن، اچھا تو نہیں لگتا کہ تمہیں اس وقت پریشان کیا جائے، مگر بات حق سچ کی ہے۔ اب فضل دین تو رہا نہیں اور تم لوگوں کا کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں۔ سمجھ سے باہر ہے دونوں ماں بیٹی گھر کا کرایہ کیسے دو گی؟ فضل دین تو وقت پر کرایہ ادا کرتا تھا، اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اب نہ جانے تم دونوں ماں بیٹی میرے ساتھ کیسا سلوک کرو گی؟ بس یہی پریشانی مجھے رات دن کھائے جاتی ہے۔ مکان مالک کا انداز بہت الگ تھا۔ وہ ہمدردی جتاتے ہوئے میں اچھا خاصا ذلیل بھی کر رہا تھا۔ تبھی میں نے آگے بڑھتے ہوئے مکان مالک سے کہا، لالا جی آپ پریشان نہ ہوں، جیسے کبھی ابا کے ہوتے ہوئے کرائے کو دیر نہ ہوتی نہیں ہوئی تھی اب بھی نہیں ہوگی۔ اچھا چلو تم نے زبان تو کر لی ہے، اب دیکھتا ہوں کہ اس پر کہاں تک پوری اترو گی۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے پوچھا کہ اس کو تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی شبو، مگر تم کرایہ کہاں سے دو گی؟ میں نے کہا اماں ابا جا چکے ہیں، آپ کو بیماری نے آن گھیرا ہے، اب بچی ہوں میں تو مجھے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ابا والا کام میں سنبھالوں گی۔ گاؤں میں گلی گلی جا کر بھٹے بیچوں گی اور 4 پیسے کما کر اپنا خرچہ اور آپ کا خرچہ چلاؤں گی۔ اماں میری بات سن کر رونے لگی۔ ارے شبو، تمہارے لیے میں نے اور تمہارے باپ نے ایسے خواب نہ دیکھے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں میری بچی پر کس قدر بوجھ آ گیا ہے۔ ارے اماں آپ پریشان نہ ہو، فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کا کام کرنے کے بعد یہ کام اچھے سے سنبھال لوں گی۔ خیر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں صبح گھر سے نکل جاتی اور شام ہونے سے پہلے لوٹ بھی آیا کرتی، کیونکہ بیمار ماں کو دیکھنے والا میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ شروع میں ہی مجھے یہ کام بہت اچھے سے راس آ گیا تھا۔ ہر کوئی آ کر مجھ سے بھٹا خریدتا اور سر پر پیار دیتا، ڈھیر دعائیں دیتا۔ میں بھی ابا کی طرح دن بھر میں جتنے پیسے کماتی لا کر اماں کو رکھتی۔ اماں اس میں سے کچھ پیسے گھر میں استعمال کرتی اور کچھ جمع کر لیتی، اور یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ ایک دفعہ پھر سے حالات بہتر ہو گئے تھے۔ اب مجھے اپنا گھر چلاتے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اماں کو میری شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے مجھ سے ہر وقت شادی کا ذکر کرتی اور یہی کہتی کہ تمہاری عمر ہو چکی ہے، میرا دل چاہتا ہے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر
تمہاری شادی کر کے تمہیں رخصت کر دوں۔ اماں جب بھی ایسے باتیں کرتی میرا دل بیٹھ جاتا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور ویسے بھی شادی بیاہ میں کیا رکھا ہے، میں آپ کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں؟ یقین کریں اماں، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور مجھے شادی نہیں کرنی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ اب تک تو مجھے کام کرنے میں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، مگر اب نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، کام دیکھتے ہی دیکھتے کم ہونے لگا۔ پورا دن گاؤں کی گلی گلی میں دھکے کھاتی، مگر اب نہ جانے گاؤں والوں کو کیا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتا، نہ جانے ایسا کیا ہوا، اچھا خاصا چلتا ہوا کام اچانک ٹھپ ہو گیا۔ اماں مجھے پریشان دیکھتی تو کہتی، جب وہ میری بچی تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ وہ مجھے حوصلہ دیتی اور کبھی کبھی خود بھی ہمت ہار جاتی۔ ویسے اب گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ 2 ماہ سے نہ تو میں نے کریم چچا کا ادھار چکایا تھا اور نہ ہی مکان مالک کو کرایہ ادا کر پائی تھی۔ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ پورا دن ٹھنڈ میں ٹھٹھر کر رہ جاتی، کمائی نہ ہونے کے برابر ہوتی، ایک وقت کا کھانا بھی میں ٹھیک سے پورا نہیں کر پاتی تھی۔ تبھی میں شدید سردی کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شدید سردی میں ہر کوئی گرما گرم بھٹا خرید کر اپنے اندر چھپی ٹھنڈ کو کم کرنے کی کوشش لازمی کرے گا۔ آج میں کام کے لیے نکلی ہی تھی کہ گھر لالا جی دروازہ پیٹتے ہوئے اماں کو پریشان کرنے چلے آئے۔ ارے او سنوبر بہن، کہاں ہے تمہاری لاڈلی بیٹی جو بڑے فخر سے کہتی تھی کہ ابا کی طرح آپ کو کرایہ وقت پر مل جایا کرے گا؟ اب کیا ہوا، ساری عقل نکل گئی کیا تم لوگوں کی؟ لالا جی نے تو آج بیمار ماں کا بھی لحاظ نہ کیا اور اماں کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ تو چلا گیا، مگر اب دروازہ پیٹنے راشن والی دکان سے کریم چچا بھی آ پہنچے تھے۔ اماں نے بتایا کہ شبو ابھی گھر پر نہیں، وہ بھی اماں کو باتیں سناتے ہوئے چلے گئے۔ میں بھی در در کی خاک چھان کر تھکی ہاری خالی ہاتھ گھر آ چکی تھی۔ گھر پہنچی ہی تھی کہ اماں نے مجھے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے ان کی بات سنی، ریڑھی پر رکھے گلے میں ہاتھ لگایا، اس میں سے کچھ پیسے نکلے جو آج کی محنت کی تھوڑی سی کمائی تھی۔ میں نے پیسے ہاتھ میں لیے اور کریم چچا کی دکان پر آ گئی، انہیں سلام کیا۔ چچا کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کی اماں نے بتایا آپ آج گھر پر آئے تھے، انہوں نے کریم چچا نے بہت محبت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا آیا تھا حساب کا پوچھنے، اس کا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، چچا کام بہت ہلکا چل رہا ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں آپ کا پیسہ چکا دوں گی۔ کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ چچا نے میرے ہاتھ سے پیسے لے لیے۔ وہ تو بات ٹھیک ہے شبو، مگر میرا کام اب اتنا نہیں کہ میں اتنا لمبا حساب ادھار کرتا جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں چچا سے کچھ کہتی، انہوں نے مجھے مزید ادھار دینے سے منع کر دیا۔ میں نے بہت منتیں کی، مگر چچا نے میری ایک نہ سنی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے خالی ہاتھ گھر جانے ہی والی تھی۔ شبو تم کیا کہا، کریم چچا نے راشن دیا یا نہیں؟ اماں سوال پر سوال کرنے لگی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ انہوں نے راشن دینے سے انکار کر دیا، گھر میں کھانے کے لیے اب کچھ نہیں تھا۔ اور میں اماں سے کہنے لگی، موسم بھی خراب ہے، ایسا لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ اور تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، سامنے لالا جی کو پایا جو بے انتہا غصے میں تھے۔ شکر ہے آج تو مجھے گھر پر مل گئی، نہیں تو تیری ماں یہی بول کے مجھے یہاں سے بھگا دیتی ہے کہ شبو گھر پر نہیں، مجھے جلد از جلد کرایہ چاہیے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، اگر اگلے 2 دن میں کرایہ نہ دیا تو مہربانی کر کے ہم آپ کا گھر خالی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آج میرا دل مالک مکان کی باتوں سے بہت دکھا تھا۔ اس کی دھمکی سن کر اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ اچانک طوفانی بارش برسنے لگی، میں بھیگ نہ جاؤں سو تیزی سے اندر جانے لگی۔ بارش نے ساری سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ٹھنڈ کی پہلی بارش تھی جو رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ آج مجھے 3 دن ہو گئے تھے میں نے اپنے بھٹے کی ریڑھی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ طوفانی بارش نے ہر جگہ ادھم مچا رکھا تھا۔ میں بار بار دروازے کے چکر کاٹ رہی تھی تاکہ موسم کا حال معلوم ہو سکے۔ ارے شبو کیوں پریشان ہوتی ہے، بارش رکے گی تو چلی جانا، مگر میری بے چینی تھی کہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ پچھلے 2 دن سے میں اور اماں بھٹے کھا کر پیٹ بھر رہے تھے، اناج کا ایک دانہ نہیں تھا۔ میرے اندر ایک الگ جنگ چھڑ چکی تھی، بیمار ماں کی دوائی، گھر کا راشن اور کرایہ، سب سوچوں نے مل کر میرا جینا حرام کر دیا۔
میں بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اماں میں بارش میں ہی جا رہی ہوں۔ ارے تمہارا دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ اتنی بارش میں کون خریدے گا؟ کمائی کی بجائے الٹا نقصان کر لو گی لڑکی۔ مگر میں نے اماں کی یہ بات نہ سنی اور باہر نکل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج میں ہر صورت میں کام کروں گی۔ گاؤں کی ہر گلی میں آواز لگاتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھو بچوں شبنم آئی، پہلے آئیں پہلے پائیں۔ مگر آج میری آواز پر کوئی نہ آیا۔ آوازیں لگاتے لگاتے میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے آواز لگاتی چلی گئی۔ جب کسی نے ایک بھی بھٹا نہ خریدا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ کریم چچا اور مکان مالک سب کی باتیں دماغ پر حاوی ہونے لگی۔ میں مایوسی کے ساتھ روتے ہوئے سنسان راستے پر پہنچ گئی تھی اور غور کرنے پر معلوم ہوا یہ تو گاؤں سے باہر شہر کو جانے والی سنسان سڑک ہے۔ یہاں دن کے وقت لوگ آنے سے ڈرتے تھے اور میں مغرب کے وقت یہاں آ گئی تھی۔ میں سڑک کے قریب گھنا پیڑ دیکھ کر اس کے نیچے رک گئی تھی۔ ابھی میں نے درخت کے ساتھ ٹیک ہی لگائی تھی کہ مجھے تیز ہوا کے ساتھ پتوں کے ہلنے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ کچھ پل کے لیے تو میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا، پھر اچانک سے نہ رکنے والی بارش بھی تھم گئی۔ سڑکوں پر اکٹھا ہوا بارش کا پانی تیزی سے خشک ہونے لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی ریڑھی لے کر یہاں سے جاتی مجھے سڑک پر 3 لڑکے آتے اپنی طرف دکھائی دیے۔ میں گھبرا گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں میرے پاس آئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، خوف سے بری حالت ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ ارے بہن گرما گرم بھٹا ملے گا؟ میرے دل کو بہن لفظ سن کر ذرا تسلی ہوئی۔ میں نے کہا ہاں۔ دو بھی فوراً سے بولے ارے ارے بہن اس اکیلے کو نہیں، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی بھوک لگی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ تینوں کو گرما گرم بھٹا سیک کر دیتی ہوں۔ میں جلدی سے سیکنے لگی۔ اس دوران ایک لڑکے نے پوچھا بہن اتنی بارش میں کیا مجبوری تھی ریڑھی نکالنے کی؟ میں نے آنکھ میں آنسو لیے بتایا میں مصیبت کی ماری ہوں، بیمار ماں ہے گھر پر، ایسے موسم میں بھی گھر سے باہر نکلنے کو، اسی لیے ان حالات نے مجھے مجبور کیا۔ اور تینوں حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے بھٹے ان کے سامنے رکھے اور حیران تو میں تب ہوئی جب ان لڑکوں نے سارے کے سارے بھٹے کھا لیے۔ ان کی بھوک دیکھتے ہوئے میں یہ بھی پوچھنا بھول گئی کہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں یا نہیں۔ اور جب انہوں نے سب کھا لیا، بہن ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ پہلے تو مجھے ان پر غصہ آیا، مگر پھر یہ سوچتے ہوئے چپ رہی کہ اگر قسمت میں پیسے ہوتے تو گاؤں میں بک جاتے بھٹے، یوں مجھے سنسان سڑک پر نہ آنا پڑتا۔ میں گھر جانے ہی والی تھی تب اچانک سے مجھے چکر آنے لگے، کندھے وزنی ہو گئے تھے اور مجھے ایسے لگا جیسے ایک خوفناک احساس نے آن گھیرا ہے، جیسے میرے ارد گرد کوئی الگ تھلگ مخلوق کا ہجوم ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی سامنے کھڑے تینوں لڑکوں نے اپنی بند مٹھی میرے آگے کرتے ہوئے کہا بہن ہم نے تمہارے سارے بھٹے کھا لیے، مگر تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں، اسی لیے ہماری ان بند مٹھیوں میں جو کچھ ہے تم وہ رکھ لو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں نے پہلے تو بہت بار کچھ بھی لینے سے انکار کیا، مگر پھر تینوں کے اصرار پر میں نے ایک ایک کر کے تینوں کی مٹھی سے وہ لے لیے جو وہ تینوں دینا چاہتے تھے۔ اب میرے ہاتھ میں 3 لفافے تھے۔ میں نے وہ ریڑھی پر رکھے اور گھر جانے لگی، اور پھر کچھ قدم آگے جا کر مڑ کر دیکھا تینوں اپنی جگہ سے غائب تھے۔ یہ دیکھ کر میں کانپ گئی اور پھر میں تیز تیز قدم اٹھانے لگی، مگر اس سنسان سڑک سے میرے گھر کا راستہ آج بہت لمبا ہو گیا تھا۔ بہت ہمت کرتے ہوئے اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں گھر پہنچی اور جو ہی اندر داخل ہوئی میرا بوکھلایا چہرہ دیکھ کر اماں پریشانی سے بولی ارے صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی لڑکی، تم اب تک کہاں تھی؟ ابھی تک میرے حواس باختہ تھے، میں ہوش میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے پانی مانگا اور جب اماں نے پانی دیا، پانی پینے کے بعد بھی میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ اماں کے قریب جا کر بیٹھ گئی، انہیں ساری بات بتاتے ہوئے کہا اماں میں بہت ڈر گئی تھی، آج تو مشکل سے جان بچی ہے۔ اماں مجھے ڈانٹتے ہوئے بولی کیا تم نہیں جانتی وہ سارا علاقہ تراب جن کا ہے اور تم وہاں بھٹے بیچنے چلی گئی؟ تمہاری کیا مت ماری گئی تھی لڑکی؟ ابھی تک میں ٹھیک سے ہوش میں نہ آئی تھی، خوف سے جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اور اماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی۔ ہر بات سے بے فکر ہو کر میں گہری نیند سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تینوں لڑکے میری مدد کر رہے ہیں اور میرے ساتھ میرا محل تیار کروا رہے ہیں۔ میرے پاس دنیا جہان کی ہر چیز ہے اور میں بہت خوش ہوں۔
تب میرے کان میں سرگوشی ہوئی، ہم تینوں جنات ہیں اور ہم بہت گہرے دوست ہیں۔ بہن تمہارے ہاتھ کے بھٹے کا کر ہمیں بہت اچھا لگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ہمت کرتے ہوئے میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ دعا مانگنے کے بعد مالک مکان اور میں راشن والے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اچانک میری نظر اپنی ریڑھی پر پڑی۔ اس پر بہت تیز روشنی تھی، کچھ چمک رہا تھا۔ میں جائے نماز سے اٹھی اور ریڑھی کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ واقعی ریڑھی پر پڑے وہ 3 لفافے جو ان لڑکوں نے مجھے دیے تھے بہت چمک رہے تھے، اور آج سے پہلے اتنی چمک والی روشنی میں نے نہ دیکھے تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے جو ہی وہ لفافے کھولے، بہت اچھی خوشبو آنے لگی۔ پہلے لفافے میں سے مٹھی بھر مٹی نکلی، اور مٹی کی خوشبو ایسی تھی جو آج تک نہیں سونگھی۔ دوسرا لفافہ کھولا تو کاغذ کا ایک ٹکڑا جو کہ چمکدار تھا، اور آخری لفافہ کھولا تو کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا، اور کپڑا بھی ایسا جس کا مقابلہ کوئی اور کپڑا نہ کر سکے۔ تینوں ہی چیزیں اپنے اندر الگ الگ خصوصیات رکھتی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ تبھی مٹی والے لفافے سے دھواں نکلنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ایک خوبصورت لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ ارے تم تو وہی ہو جس نے مجھے یہ مٹی والا لفافہ دیا تھا، میں کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ مسکرا کر بولا، گھبراؤ مت بہن، میں ایزن جنزادہ ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تم نے ہم بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، اب ہم بھی تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی بہن کے لیے محل جیسا گھر لایا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لالا جی کے ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت گھر تعمیر ہو گیا جو کہ میرا تھا، اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر ہر سہولت موجود تھی۔ تب ایزن نے مجھ سے کہا، بہن اب کاغذ کا لفافہ دینے والا میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تب دوسرا بھی ظاہر ہوا، اور اس نے مجھے اتنے پیسے دیے کہ میں نے کئی بوریاں نوٹوں سے بھر لیں، مگر نوٹ ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اب مجھے تیسرے کا انتظار تھا۔ اس نے ظاہر ہوتے ہی مجھے اتنے جوڑے دیے کہ الماریوں کی الماریاں بھرنے کے بعد بھی کپڑے ختم نہ ہوئے تھے۔ ان تینوں نے مل کر میری زندگی بدل دی تھی۔ میں ہرگز پہلے والی غریب شبو نہ رہی تھی۔ میں نے مالک مکان کے سارے پیسے دیتے ہوئے کہا، لالا جی وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، اسی لیے کبھی کسی کمزور پر اپنی طاقت نہیں آزمانی چاہیے۔ وہ میرا گھر دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں پیستا شرمسار ہو کر چلا گیا۔ اب باری تھی کریم چچا کی، جو خود کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں، اگر نہ دوں تو تم ماں بیٹی تو بھوکی مر جاؤ۔ میں نے ان کا سارا کھاتا صاف کیا اور کہا، یہ لو چچا، ان کاغذ کے کچھ ٹکڑوں پر تم میرا راشن بند کر دیتے تھے، اسی لیے کبھی مت بھولنا کہ کوئی کسی کو نہیں کھلاتا اگر رب کی مرضی نہ ہو تو۔ کریم چچا میری بات سن کر شرمندہ ہو گئے۔ میں نے اپنی بیمار اماں کا علاج کروایا، اور کچھ ہی ماہ میں اماں اپنے پیروں پر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اماں میری کامیابی دیکھ کر صدقے واری جاتی۔ اللہ نے بن مانگے مجھے ایک نہیں 3 بھائیوں سے نوازا تھا۔ میں نماز پڑھتی اور رب کا شکر ادا کرتی۔ آج بھی ایزن، ارتضیٰ اور ابو بکر میرے ساتھ رہتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں، اور میں ان تینوں سے بے حد خوش ہوں، اور اماں کے ساتھ اور اپنے تینوں منہ بھولے بھائیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔